اب فتنوں میں ہم کیا کریں، فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں اختصار سے بتا رہا ہوں۔ ویسے بھی اس میں کافی چیزیں ہم نے دیکھ لیں اور اس میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ فتنے ہیں، یہ آزمائشیں، ان میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری۔ نمبر 1، اپنے ایمان کو قوی کرنا، اپنی توحید کو صحیح کرنا۔ یہ پہلی چیز ہے جو دنیا میں حفاظت کا ذریعہ ہے، جو دنیا میں دین پر جمنے کا ذریعہ ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے، آپ کی توحید اگر صحیح ہے تو کئی اعتبار سے آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ثابت قول کے ذریعے سے، بالقول الثابت، ایک جمع اور مضبوطی دینے والے کلمے کے ذریعے سے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ توحید اگر ہماری صحیح ہے تو دونوں کانوں میں وسوسے ڈالنے والے اثر نہیں ڈال سکتے، کیونکہ توحید انسان کے لیے حفاظت ہے، اللہ کی طرف سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو توحید اگر انسان کی صحیح ہو تو شرکیات اور خرافات اور اس طرح کی جتنے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں ان میں آدمی شرکیات میں نہیں پڑے گا، خرافات میں نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، اہل علم کی ماتحتی، اہل علم سے جڑے رہنا۔ دیکھیے سب کچھ ہم کو سمجھ میں آتا نہیں، دنیا کی کتنے مسائل ہیں، میڈیکل معاملات میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، عمارت تعمیر کرنے کے لیے ہم انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے گاڑیاں صحیح کرنے کے لیے ہم میکینکس کے پاس جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین ہی ایک ایسا میدان ہے کہ اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ جو سب سے اہم میدان ہے اس میں ہر نااہل گھس کے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے لگتا ہے، علم اوپر سے لیا جاتا ہے اور اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ایک عام آدمی بھی علماء کی صحبت میں بیٹھے، ان سے علم لے اور لوگوں کو دے، منع نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ برہمنس کی طرح دیکھو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ان کے پاس اپنی ایک منوپولی ہے، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ ڈاکٹروں کے بارے میں کبھی بولے آپ، انجینئرز کے بارے میں کبھی بولے انجینئر کی منوپولی ہے، وہی نقشے بناتے ہیں، ہم کو بنانے نہیں دیتے۔ بناؤ، بلڈنگ گرے گی تو جیل میں بھی جاؤ، لیکن وہاں بلڈنگ گرے گی لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ یہاں آپ کی تعمیر سے اگر زندگیاں لوگوں کی خراب ہوگی تو ان کے ایمان اور ان کی آخرت خراب ہوگی، حلال و حرام کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ بھی میدان، اس میں بھی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے۔ سب چیز میں ایکسپرٹ چاہیے، دین میں نہیں چاہیے۔ یعنی اتنی گری پڑی چیز ہے اور اتنا گرا پڑا میدان ہے کہ کوئی بھی چل جاتا ہے اس میں بھی علم والے ہونے چاہیے۔ لہٰذا اہل علم کی ماتحتی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاکموہ انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد یوں ہی تم سے چھین نہیں لے گا۔ علم دے دیا تھا، دل سے غائب ہو گیا اچانک، رات میں تھا صبح میں نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُ مِنْهُمْ مَا قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ علم دنیا سے جائے گا، کیسے؟ دنیا سے علماء جائیں گے۔ جب برتن جائے گا تو اس کے ساتھ علم بھی جائے گا، علماء علم کے برتن ہیں۔ اور فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، جب علماء فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو جاہل لوگ بچیں گے۔ جاہل مطلب کیسے؟ پورے جاہل نہیں، آدھے جاہل، ان کو آدھا آتا آدھا نہیں آتا، وہ بھی جاہل میں جمع ہوتا ہے۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، اندھوں میں کانا راجا۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، ان سے لوگ فتوے پوچھیں گے، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، کیونکہ دلیلیں تو ان کے پاس ہوں گی نہیں۔ میرے خیال میں ایسا ہونا بہتر رہے گا، شاید یہ ٹھیک ہے، اور اللہ عالم ایسا کرو، تو اپنی رائے سے وہ فتوے دیں گے۔ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ معلوم ہے گمراہی آتی کہاں سے ہے؟ جب لوگ ایسوں سے پوچھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور گمراہی رکی رہتی ہے کن کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے۔ جب علماء چلے جاتے ہیں تو گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اب آدمی کیا کہے؟ ہر آدمی جتنا جانتا ہے اس کا عالم، تو پھر کوئی بھی غیر عالم نہیں۔ آپ کا بچہ بھی عالم ہے، اس کو بھی معلوم ہے اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے کا عالم ہے۔ بول سکتے آپ ہمارے گھر میں سارے علماء ہیں، بیوی عالم ہے، وہ عالمہ ہے، بیٹا عالم ہے، اور ابھی 4 سال کا 3 سال کا ہمارا بچہ ہے، وہ بھی گڈو بھی عالم ہے۔ کتنے کا عالم ہو؟ لا الہ الا، تھوڑا توتلا عالم ہے،
لیکن عالم ہے نا, بولنے نہیں آتا اس کو لیکن عالم ہے وہ بھی, توتلا عالم ہے. آپ مانیں گے اس کو؟ صحیح نہیں ہے یہ. اب یہاں پہ آپ نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء جائیں گے, علماء کا ایک طبقہ بتایا آپ نے کہ علماء رہیں گے, علماء رہیں گے, علماء کا طبقہ رہے گا. یہ نہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو آپ علماء کہیں, سب کے سب علماء نہیں ہوتے ہیں. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا یہ یاد رکھیے, یہ بہت اہم ہے جو آپ کو زندگی پر یاد رکھنا چاہیے. یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حلیۃ الاولیاء میں اس کو حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل. فتنہ جب آتا ہے, شر جب آتا ہے, بگاڑ جب آتا ہے, فتنہ جب آتا ہے تو اس کو عالم پہچان لیتا ہے, اس کے آتے آتے ہی اس کو پہچان لیتا ہے. جب وہ سارا فتنہ تباہی مچا کے جب چلا جاتا ہے تو ہر جاہل سمجھتا ہے کہ فتنہ تھا, لیکن کب؟ جب وہ پلین آ کے بمباری کر کے نکل جاتا ہے. جب وہ فتنہ آتا ہے اور تباہی مچاتا ہے اور چلا جاتا ہے, لوگوں کی جان مال کا, ایمان کا نقصان جب ہوتا ہے, اس کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آتا اچھا یہ فتنہ تھا. لیکن اس کو پہچانتا کون ہے؟ عالم. اس کے آتے وقت ہی اس کو پہچان لیتا ہے. پبلک مانتی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہے, آپ نہیں سمجھے, آپ جلتے ہیں, آپ کو معلومات کم ہیں, ہم نے چیک کیا ہے صحیح ہے, وہ آپ کو بدگمانی ہے, آپ یوں ہی کچھ بھی بولتے ہیں. عالم جانتا ہے دیکھو یہ گمراہ کرے گا, کیونکہ اس کے آثار سے ان کو معلوم ہوتا ہے, آثار سے ان کو معلوم ہوتا ہے. لیکن عوام چونکہ بھولی بھالی ہوتی ہے اور ہر ایک سے جو ہے دل لگانے والی ہوتی ہے, تو عوام دھوکے میں پڑتی. جب وہ سب تماشا ہو کے نکل جاتا ہے, لوگوں کی ایمان کو, دین کو خراب کر کے سب تباہی مچاتا ہے, تب جا کے سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ گمراہ تھا. یاد رکھیں علماء بہت ضروری امت کے لیے. نمبر 3, قرآن و سنت اور منہج سلف کو اپنے لیے رہنما اصول بنانا. نئی نئی باتیں کیوں ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم سلف کے منہج کی پیروی سے اس کو چیک نہیں کرتے. جو بھی آتا ہے قرآن کا جو بھی مطلب, حدیث کا جو بھی مطلب بتاتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں. نہیں, اب یہ دیکھیے کہ اس کے معنی سلف کے نزدیک کیا تھے. وہ فلٹر ہے جس سے بہت ساری گمراہیاں باہر ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو شریح الخزائی کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا وابشروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کہا خوشخبری سن لو, خوشخبری سن لو. الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم. لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں. قال فإن هذا القرآن سبب. یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے. سبب رسی کو کہتے ہیں. طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ. اس رسی کو یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو. فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. اس لیے کہ اس قرآن کے بعد, اس کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد نہ تم گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے. گمراہی اور ہلاکت سے حفاظت اس قرآن میں ہے. لیکن صرف قرآن نہیں, یہ ابن حبان کی روایت ہے, صرف قرآن نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا منہج, خاص طور سے خلفائے راشدین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبدا حبشیہ. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی, تقوی کی, اور اس بات کی کہ اگرچہ تم پر کوئی حبشی امیر بنایا جائے تم اس کی بات سنو گے, مانو گے. اپنے امیر کی بات مانو گے, چاہے وہ حبشی ہو چاہے وہ غلام ہو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا, بہت اختلاف دیکھنے ملے گا اس کو. اس وقت کیا کرے اختلاف کے دور میں؟ سب اپنی جگہ صحیح نہیں. آدمی کیا کہتا ہے وہ اپنی جگہ صحیح, وہ اپنی جگہ صحیح. کیوں لڑتے آپس میں,
کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہو؟ مت کرو اختلاف، جس کو جو صحیح لگتا وہ کرے۔ قبروں پہ سجدے صحیح ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا صحیح ہے؟ وہ جیسا کرتا ہے اسے چھوڑ دیں، اس کو نہیں بتائیں۔ بہت سا اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا اس وقت؟ فعلیکم بسنتی، معلوم ہے کہ اختلاف کے دور میں نجات سنت کے راستے میں ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت تمہارے لیے ضروری ہے، میری سنت اور خلفاء راشدین کی۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنی ڈاڑوں سے پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نکالی ہوئی نئی نئی چیزوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ دین کے نام پر ہر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کا انجام ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی کی روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو معلوم ہے کہ اختلاف میرے بعد ہوگا، اللہ سے ڈرو، تقوی کا اہتمام کرو، وہ تمہارے فہم کے لیے جلا اور بصیرت نصیب کرے گا۔ تقوی کی وجہ سے ہدایت کا فہم آسان ہوگا، اور علمی ماخذ کے اعتبار سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین اور صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور بدعات سے بچو، یہ تمہارے لیے نجات ہے۔ تو فتنوں کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے تقوی کا اہتمام کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو عادی بنانا اللہ کے دین پر چلنے کا، نفس کو مارنا، نفس کے غلام نہیں بننا، نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، بلکہ نفس کی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع رکھنا، نفس کی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا اور اس کو عادت ڈالنا ہے اس کی۔ جیسے اپنے بچوں کو ڈسپلن بناتے ہیں اسکول میں، ویسے اپنے آپ کو ڈسپلن بنانا دنیا میں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تقوی اور پرہیزگاری کا اہتمام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان نصیب کرے گا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، خیر اور شر میں فرق کر سکتا ہے، فرقان سے تفریق کر سکتا ہے، ایک چیز اور دوسری چیز میں وہ کنفیوز ہونے سے بچ سکتا ہے۔ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، دو چیزوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر تقوی ہو، اللہ اس کو ایسی صلاحیت دیتا ہے، ایسی بصیرت دیتا ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق کر سکتا ہے۔ تو تقوی کے ذریعے سے اپنے نفس کو پابند کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ ایک اور چیز آخری میں جلدی سے کچھ چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نکاح میں دینداری کا اہتمام، یہ بھی فتنوں کا علاج ہے۔ نکاح میں تاخیر بڑا مسئلہ ہے۔ نکاح کے معاملات آج آپ دیکھیں کہ نکاح کے اندر دینداری نہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ بچی ابھی پڑھ رہی ہے ہمارے ملکوں میں عام طور سے، پھر پڑھنے کے بعد میں وہ جاب بھی کرنا چاہتی، جاب بھی گئی، اب اتنی تاخیر نکاح میں ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں نے ڈھونڈ لی۔ ماں باپ کو وہ کہتی ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنا انتخاب کر لیا زندگی بھر کے لیے۔ کتنی بچیاں اپنے گھر چھوڑ کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے۔ اس میں جہاں سازش ہے وہیں بیوقوفی بھی ماں باپ کی ہے۔ نہیں، ہم کو اپنے بچوں پہ بھروسہ ہے، بہت بھروسہ ہے ہمارے کو، کتنا بھروسہ کہ شیطان پہ بھی بھروسہ، ہم کو نہیں بھڑکائے گا اس کو۔ آپ کو شیطان پہ بھروسہ؟ بچوں کتنے ایسے کیسز ہیں، بچیاں ڈائریکٹلی جا کے کورٹ میں نکاح کر کے آ رہی ہیں گھر پہ، بلکہ گھر پہ بھی نہیں آ رہی ہیں، چٹھی چھوڑ کے جا رہی ہوں میں۔ کئی کیسز ہوئے ہیں ایسے۔ بے دینی عام ہو رہی ہے، اور مستقل سازش کے تحت مسلمان بچیوں کی زندگی خراب کی جا رہی ہے۔ ترکیب ہے یہ کہ ایک غیر مسلم لڑکا مسلمان بچی کے ساتھ میں دوستی بنائے گا، کالج میں، کال سینٹر میں جاب کرتی ہے، وہاں بنائے گا دوستی، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ باہر نکاح کرے گا یا اس کے ساتھ بدکاری کرے گا،
نکاح بھی اس کے ساتھ کرے گا کورٹ والا، اس کو نکاح بھی نہیں کہہ سکتے ہم، نکاح کر کے جائے گا، وہ شادی کر کے 1 سال تک اپنے پاس رکھے گا، بچہ ہو جائے گا، گھر پہ لا کے چھوڑ دے گا. لکھ لیجئے اس کو. بچہ ہونے کے بعد کئی کیسز ہوئے ایسے، بچہ ہونے کے بعد ختم، لا کے چھوڑ دے گا، اس کا کام ہو گیا. اب زندگی بھر کے لیے باپ ذلیل رہے گا، اگلی نسل تباہ ہو جائے گی. ایسا ہزاروں بچوں کے ساتھ کیا جائے گا. بچائیے اپنے بچوں کو، ان کو محبت دیجئے، ان کو بھروسے میں رکھیے، ان کو تلقین کیجئے، دین سکھائیے ان کو. دنیا سکھا رہے نا آپ، دین اس سے زیادہ سکھاؤ. اسلامی طرز حیات ان کو سکھائیے. پڑھ رہی ہے. ارے بھائی آپ دنیا کا اتنا پڑھا رہے، دین بھی تو پڑھاؤ اس کو. 1-15 منٹ تو نکالو اس کے لیے، بہت لوڈ ہے اس کے اوپر پڑھائی کا. وقت نکل جاتا ہے اور مزاج ان کا بن جاتا ہے نو دین کا. ایک عمر کے بعد آپ بتائیں تو بھی نہیں مانتے وہ لوگ. پڑھائیے ان کو، سکھائیے، جبر کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اور ان کو شوق دلا کے پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو، اطمینان تم کو ہے، تو اپنی بچیوں کا نکاح کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا جو ہے زمین کے اندر فساد آئے گا، بگاڑ آئے گا. اس سے نکاح میں کسی مصلحت کے تحت تاخیر ہے، ٹھیک ہے، شرعی مصلحت ہے، ٹھیک ہے. بیجا تاخیر بہت بڑی مصیبت بن رہی ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے، امام ترمذی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے فتنوں کے دور میں آدمی کو چاہیے کہ وہ فتنوں سے دوری اپنائے. یعنی اس دور میں ایسے وسائل سے، ایسی چیزوں سے بچے جن سے اس کی زندگی میں فتنہ آ سکتا ہے. آپ چھوٹی اپنی بچی ہے، جوان بچی ہے، دے دی موبائل، لے بیٹا کچھ بھی ایمرجنسی فون کرنا. اور وہ موبائل بھی کیا ہے، واٹس ایپ اس میں ہے، فیس بک اس میں ہے، انسٹاگرام اس میں ہے، ٹک ٹاک اس میں ہے، نہ جانے کتنی خرافات اس کے اندر ہے. آپ نے جس کام کے لیے دیا اس کا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس کے لیے. اس کو آپ نے حفاظت کے لیے چھری دے دی. چھوٹا بچہ ہے آپ کا 3 سال کا، بیٹا دیکھو یہ چھری لو، کوئی بھی آپ کو تکلیف دینے آئے نا تو اس سے اپنا ڈیفنس کرنا. صحیح ہے، دیتے آپ، وہ اپنا ہاتھ کاٹ لے گا. جو چیز آپ نے اس کو اپنی حفاظت کے لیے دی ہے وہی چیز اس کی قاتل ہے. اس موبائل میں بیٹھی اور رات میں کال کر رہی، دوست ہیں، فلاں ہیں. ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا نہیں ہوتا ہوگا، بہت سارے ہمارے ملکوں میں چلتا ہے. واٹس ایپ کے اوپر فرینڈ شپ چل رہی ہے، فیس بک پہ فرینڈ شپ چل رہی ہے، یہ لائک وہ لائک، یہ اپنا فوٹو بھیج رہی ہے، وہ اپنی مہندی بھیج رہی ہے، وہ اپنا کچھ بھیج رہا ہے، چل رہا ہے. یہ کتنے گھر تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے، کتنی زندگیاں خراب ہو گئی، کتنے راز ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، بلیک میل کر کے ان کی عزت اور عصمت دری کرتے ہیں. کتنے کیسز ایسے ہوئے. شادی کے بعد وہ فوٹوز شوہر کو آتے ہیں، اب اس کے دل میں 50 سوال ہوتے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، ایک معصوم غلطی ہو، لیکن اس سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. بچوں کو بچائیے، نکاح کر کے بچیوں کو دے دیجیے، اور ایسے اسباب سے بچیے جن سے فتنہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. کامیاب وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے دور رہے، فتنوں سے دور رہے، فتنوں سے دور رہے. ولمن ابتلی فصبر فواہن. اور کہا کہ جو مبتلا ہو گیا فتنے میں لیکن اس نے صبر کیا، اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھا، فواہن، تو اس کے کیا کہنے ہیں. کہ جو آزمائش میں پڑا، آزمائش میں مبتلا ہوا، کسی اعتبار سے پھنس گیا مصیبت میں، آزمائش میں آ گیا لیکن دین پر جمع رہا فتنوں کے باوجود، تو یہ تو بہت اونچی بات ہے. لیکن ہر آدمی کی یہ سکت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا دور رہو. اسی لیے دجال کے بارے میں کیا کہا کہ دجال جب آئے گا تو جانا نہیں اس کے پاس، نہیں میں جا کے دیکھتا، اس کو دعوت دیتا دین کی. اللہ کے بندے نہیں کر سکتا. تو اوور کانفیڈنس اچھی چیز نہیں ہے. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہدایت کی کتاب پڑھ رہا، پہلے کس کا نام لے رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان کا نام لے کے یہ چل رہا، شروعات ہو رہی. کیوں؟ اللہ بچا، اگرچہ میرے ہاتھ میں ہدایت کی کتاب ہے لیکن شیطان اگر اس کا غلط مطلب میرے دل میں ڈال دے، گمراہ کر دے گا مجھ کو.
ہدایت کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے شیطان کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت سے بھی کتنے فتنے، آپ دیکھیں کتنی قومیں گمراہ ہوئی، جتنے فرقے ہیں ان سب نے قرآن کی تأویل اپنی خواہشات کے مطابق کی. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، آخری چیز جو ہے وہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ کہتے تھے، آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے. فتنوں کی دعا مت کرو اللہ فتنے میں ڈال اور جمع کے نکال، نہیں، اللہ فتنے سے بچا. تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے، ما ظہر منها وما بطن. ظاہری فتنے ہوں یا چھپے ہوئے فتنے ہوں، خارجی ہوں داخلی ہوں، باہر والے ہوں اندر والے ہوں، اللہ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے گمراہی سے، شرور سے، فتنوں سے اور ہر قسم کی ایسی چیزوں سے جن سے انسان کا قدم پھسل کے وہ گمراہ ہو سکتا ہے. علماء، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے، دو چیزیں، علم اور علماء، اور پھر اس کے بعد تقویٰ ہے. یہ اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم لوگ محفوظ ہیں. علماء سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے آپ نے حدیث میں دیکھا علماء جائیں گے تو گمراہی آئے گی. علماء سے جڑے رہنا، دینی مجالس سے جڑے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا اور اپنی زندگی میں تقویٰ کا اہتمام کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ، انسان اگر کمزور ہے تو خواہشات کی جو ہے سیلاب میں بہہ کے وہ برباد ہو سکتا ہے. اس لیے تقویٰ بھی اپنے اندر پیدا کرنا اور ہدایت یافتہ علماء جتنے بھی ہیں ان سے جڑے رہنا، جن کا منہج صحیح ہے، جو سلف کے منہج کی اتباع کرتے ہیں، ایسے علماء سے جڑے رہنا. انٹرنیٹ یہ وہ بہت اچھا بولتا، ہمارے علماء کا تو بات سن کے رونا آتا نہیں، اس کی بات سن کے رونا آتا. رو، واقعی تو رو کہ تجھ کو صحیح علماء کی بات سن کے رونا نہیں آ رہا اور گمراہ لوگوں کی بات سن کے رونا آ رہا ہے. کل کو وہ شیعہ کا ماتم سن کے رونے لگے گا. حق ہے وہ. کسی چیز کا دل پر اثر ہونا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. کتنے لوگ تو فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، صحیح ہے وہ، اس کو معلوم ہے جھوٹ ہے یہ، لیکن رو رہا ہے، اس کا اثر ہے. باطل اور جھوٹ میں بھی اثر ہوتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو، اثر ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہے. صحیح علماء سے آپ جڑیں، ان کا علم لیں اور ان مجالس میں جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیخ کے ذریعے ہم تک اس موضوع سے متعلق بڑی اہم باتیں، مفید نصیحتیں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد فضیلۃ الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جنہوں نے مدلل طریقے سے فتنے کیسے کیسے آتے ہیں، ان سے بچنے کا نجات، ان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، اس موضوع کا پورا حق انہوں نے ادا کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا اہم، بڑا حساس موضوع تھا اور بڑی مفید نصیحتیں انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. آمین. آپ سب آئے، جزاکم اللہ خیر، بیٹھے رہے، سنتے رہے، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں. اور ادارہ مسجد کا جنہوں نے، اور امام صاحب خاص طور سے امام حمزہ ریان جنہوں نے اس پروگرام کی اجازت دی اور ہمیشہ وہ اجازت دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو یہ جو باتیں شیخ محترم نے بیان کی ہیں، جو بڑی قیمتی، بڑی مفید ہم سب کے لیے باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کفارۃ المجلس، سوالات کے لیے وقت نہیں ہے، نہ گنجائش ہے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.